الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں سمیٹنے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا تاکہ ہم اس کی کرم کے وہ جو دسترخوان ہیں جس پہ ہزار ہا رنگوں کے پھل ہیں اور جس پہ بے شمار اس کی نعمتیں ہیں، ہمیں زندگی میں پھر ایک بار وہ موقع عطا فرمایا اپنا مقدس مہینہ جس میں ان انعامات کو ہم سمیٹ سکیں، اور جس کے لیے یہ ارشاد فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اور اس مقدس مہینے میں ضروری ٹھہرا جو خاص چیز تھی، میں پچھلے جمعے پہ جب باہر نکلا تو ایک بزرگ کھڑے تھے، مردان کے تھے غالباً، وہ فرمانے لگے کہ میں نے یہاں پہ باہر جو آپ کے لیکچر ہیں، خطاب ہیں، اس میں دعا کے موضوع پہ کوئی سی ڈی تلاش کر رہا تھا مگر وہ مجھے نہیں ملی، تو میں نے کہا کہ میں اگلے جمعے پہ اسی موضوع پہ بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو چونکہ یہ مقدس مہینہ ہے، اس میں دعا کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، اور دعا کہتے کسے ہیں؟ دعا انتہائی رحیم، انتہائی کریم ذات،
وہ جو دینے پہ اپنے بندے کو آمادہ ہو، یعنی وہ ذات جو رحمت بری ہے، جو کرم بری ذات ہے، وہ جو اپنے بندے کو دینے کے لیے تیار ہو اور بندے کی دل کی زمین خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اتنی نرم ہو چکی ہو کہ اپنی زبان حال سے پکارے اس کی رحمت کو، اپنی زبان حال سے پکارے اس کی رحمت کو، وجد آ جائے اس کے فضل کو، برس پڑی اس کی عنایات، اس کو کہتے ہیں دعا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ اب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں، سنیے سورہ البقرہ کی 186 نمبر آیت، ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق یا میرے بارے میں پوچھیں، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سالکا عبادی، سالکا عبادی انی، میرے بندے میرے متعلق سوال کریں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ انہیں فرما دیجئے بے شک میں ان کے قریب ہوں۔ غور کیجئے ذرا، فرما رہے ہیں کہ اے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اور پھر کیا ہے، ارشاد فرمایا اجیب دعوات الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، آگے سنیے، ارشاد فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے ہے کہ میرا حکم مانیں، میرے بندوں کو چاہیے ہے کہ میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ کریں۔ مجھ پر ایمان کا ایک معنی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کامل یقین، کامل بھروسہ۔ تو وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے بندوں کو چاہیے ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کریں، مجھ پر اعتماد کریں، لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا جائیں۔ اس آیہ کریمہ کو جب آپ نے سنا اور دیکھا، اس کا ترجمہ آپ نے سن لیا، سماعت فرمایا، اب ہم احادیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں دعا سے ریلیونٹ ہیں، ملتی جلتی ہیں بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ، تب مجموعہ بنتا ہے دعا۔ سب سے خوبصورت دعا وہ ہے جو خود نکلے، سب سے خوبصورت دعا وہ ہے جو خود نکلے، کی نہ جائے، جو خود نکلے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کو کہ اب دعا فرمائیں، ماں باپ کو کہتے ہیں دعا کریں،